بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسد کی سزا۔ جو لوگ ایک دوسروں سے جلتے ہیں ان کے لیے ایک بہترین اور نایاب کہانی ہے، آپ اس سنیے اور عمل بھی کیجیے گا۔ ہیرا افضل کسی ملک میں ایک شہزادہ تھا جس کا نام فیروز تھا۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام سنہری اور دوسری کا نام چندا تھا۔ سنہری کے بال لمبے اور سنہرے رنگ کے تھے، جس کی وجہ سے اس کا نام سنہری تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ شہزادے اور فیروز کے ماں باپ چندا سے زیادہ سنہری کو پسند کرتے تھے۔ ان کی سنہری کو پسند کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ عقل مند اور اخلاق میں بھی اچھی اور سب کا خیال رکھنے والی لڑکی تھی۔ اور فیروز کے والدین کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بعد فیروز اور سنہری بادشاہ اور ملکہ بنیں گے، لیکن چندا یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ سنہری ملکہ بنے۔ وہ بد اخلاق، خود غرض، مطلب پرست اور چالاک تھی، اس لیے کوئی اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ یہاں تک کہ ان کی رعایا چندا سے زیادہ سنہری کو پسند کرتی۔ چندا سنہری سے بہت نفرت اور حسد کرتی تھی، اور اسی حسد اور نفرت کی آگ نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ ایک دن اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور وہ اپنی دوست جادوگرنی کے پاس گئی اور اسے ختم کرنے کا کہنے لگی۔ سنو میری پیاری دوست جادوگرنی، مجھے سنہری اور بادشاہ ملکہ کو ختم کرنا ہے، کیا تم میری اس میں مدد کرو گی؟ چندا نے پوچھا، ہاں میں ضرور تمہاری مدد کروں گی، یہ بتاؤ پہلے کسے مارنا ہے؟ بادشاہ اور ملکہ کو، چندا نے کہا، کیونکہ اور بادشاہ اور ملکہ کو اس لیے ختم کرنا چاہتی تھی اور وہ ہمیشہ سنہری کے ہی گن گاتے رہتی ہیں، جس سے وہ بے حد تنگ تھی۔ جادوگرنی نے اسے ایک شربت کی بوتل دی اور کہا، اسے بادشاہ اور ملکہ کے کھانے میں روزانہ ایک چمچ پلا دینا۔ چندا نے بالکل ایسا ہی کیا اور کچھ دنوں میں بادشاہ اور ملکہ کی طبیعت بہت بگڑنے لگی۔ بادشاہ اور ملکہ کی اچانک طبیعت خراب دیکھ کر سنہری اور فیروز بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے بادشاہ اور ملکہ کا بہت علاج کروایا، مگر کسی کو ان کی بیماری سمجھ نہ آئی۔ یہ سب کچھ سنہری کو بہت عجیب لگا۔ بادشاہ اور ملکہ کی اچانک طبیعت خراب ہونا اور چندا کا ان دونوں میں بادشاہ اور ملکہ کی خدمت کرنا، ان سب باتوں پر غور کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی کہ یہ سب چندا کی سازش ہے۔ تو پھر وہ چندا پر نظر رکھنے لگی، اور ایک دن جب چندا جادوگرنی کے پاس گئی تو سنہری بھی چپکے چپکے اس کے پیچھے گئی۔ چندا نے جادوگرنی سے کہا، جو زہر تم نے مجھے دیا تھا ملکہ اور بادشاہ کو دینے کے لیے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ زہر کوئی معمولی نہیں تھا، اس پر میں نے جادو کیا تھا اور کل تک وہ مر جائیں گے۔ جادوگرنی نے کہا، سنو، فوراً محل کی طرف روانہ ہوئی اور دل میں سوچتی رہی کہ مجھے بادشاہ اور ملکہ کو بچانا ہوگا۔ اگلے دن جب چندا ناشتے کی ٹیبل پر ناشتہ کرنے بیٹھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ راجا اور رانی زندہ اور تندرست بیٹھے ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور وہ دوپہر کو جادوگرنی کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، تم نے تو کہا تھا کہ وہ مر جائیں گے، لیکن وہ تو زندہ ہے اور بالکل ٹھیک ہیں۔ چندا نے کہا، لیکن میرا جادو تو کبھی ناکام نہیں ہوا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تبھی آواز آئی، کیا ہم سمجھائے؟ وہ سنہری اور اس کے ساتھ ایک پری تھی جو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ سنہری، تم اور یہ پری جیسی لڑکی کون ہے؟ چندا نے پوچھا، یہ میری دوست ہے جس کی ایک دفعہ میں نے مدد کی تھی اور اس نے مجھے انعام کے طور پر ایک خواہش مانگنے کو کہا، میں نے نہیں مانگی، تب سے یہ میری دوست بن گئی اور اب تم اور تمہاری دوست 10 سال کے لیے بلی بن جاؤ گے۔ اور اتنی ہی دیر میں وہ دونوں سزا کے طور پر بلیاں بن گئیں۔ 10 سال بعد سنہری اور فیروز بادشاہ اور ملکہ بن گئے۔ اب چندا کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی، اب وہ ہر ایک کو حسد اور نفرت کرنے سے منع کرتی ہے اور وہ لوگ اب خوش خوش رہتے ہیں۔